بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نئے ویلاگ کے ساتھ کل میں نے بتایا تھا کہ میں بنیادی طور پہ کل ہم نے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز دیکھے تھے، تو پاکستان کی یہ اکانومی بہتر کیوں نہیں ہو رہی، اس کی ریزنز کیا ہیں۔ اور میکرو اکنامک انڈیکیٹرز میں ہم نے دیکھا یہ تھا کہ بنیادی طور پہ ہماری اکنامک پلاننگ ہی نہیں ہے۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اکنامک پلاننگ کیوں ٹھیک نہیں ہو رہی۔ اس کی بنیادی طور پہ ریزن تو یہ ہے کہ جو ہمارا پلاننگ کمیشن ہے، وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بنیادی طور پہ پروفیشنل نہیں ہیں۔ وہ یعنی جیسے سرکاری لوگ ہوتے ہیں، وہ سرکاری لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہ اپنے طریقے سے صبح آئے شام کو چلے گئے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ میں چونکہ خود بھی ان کی سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کا ممبر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے پلاننگ کمیشن کیسے کام کرتا ہے اور وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کتنے پروفیشنل ہیں۔ میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے جو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ پروفیشنل لوگوں کو لگانا چاہیے۔ اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان سارے سرکاری لوگوں کو بالکل فارغ کر دیں، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ ایک عمل شروع کریں جس میں پروفیشنلز کو جگہ دی جائے، اور جیسے بورڈ آف انویسٹمنٹ میں پروفیشنلز کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے پلاننگ کمیشن میں ہے، تاکہ ایک پروجیکٹ اگر انفراسٹرکچر کا فرض کیا کوئی پروجیکٹ ہے یا انرجی کا ہے یا فار دیٹ میٹر ایویشن کا ہے، وہاں پہ تو وہ ایکسپرٹس ہونے چاہیے جو بنیادی طور پہ چیزوں کو جانتے ہوں۔ یہاں پہ سچویشن ناظرین یہ ہے کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ویسے بھی کسی کو یعنی میٹرک پاس آدمی کو بھی 10 دن دے دیں، مطلب 10 دن سے میری مراد نہیں ہے 2-4 مہینے 6 مہینے دے دیں، تو وہ بھی ایویلیویٹ اسی طرح ہی کر رہا ہوگا جیسے یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کوئی خاص اس کا انپٹ نہیں ہے۔ اور دوسری جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے لیے پیسے بھی چاہیے، اور ہماری اکانومی ہم نے کیونکہ ٹوٹلی اپنا انحصار جو ہے وہ اپنے یعنی قرضوں پہ رکھا ہوا ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارا پلاننگ کمیشن میں پروفیشنل لوگ نہیں ہیں، بورڈ آف انویسٹمنٹ میں پروفیشنل لوگ نہیں ہیں، اور ساتھ ساتھ ہمارے جو اکنامک ایشوز ہیں ان کی وجہ سے ہمارے حالات بہت خراب ہیں، اور انہی حالات کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی بہتر نہیں ہو رہی۔ اب مثلا ایک بات جو میں پلاننگ کمیشن کے حوالے سے کہہ رہا تھا، اگر انڈسٹریلائزیشن ہونی ہے، کوئی انڈسٹریل پروجیکٹس ہیں، انڈسٹریل کلسٹر ہیں، یا فار دیٹ میٹر اسپیشل اکنامک زونز سی پیک کے تھرو بنائے گئے ہیں، اب مجھے بتائیں کہ وہ اسپیشل اکنامک زونز جو ہے اس کا انپٹ پلاننگ کمیشن کیا دیتا ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں دیتا۔ یہ تو بس ویسے ہی یعنی ایک کاغذ آ گیا چائنا سے اور اس کو دیکھ کے ادھر ادھر کر کے اس کو وہ کر لیتے ہیں۔ اس طریقے سے کوئی پروجیکٹ اور کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، جب تک سب سے پہلا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ پاکستان کو چاہیے اور کہ یہ بنیادی طور پہ پلاننگ کمیشن کو بہتر کیا جائے۔ پلاننگ کمیشن میں لوگ جو ہیں وہ پروفیشنل بٹھائے جائیں جن کو پتہ ہو کہ بیسیکلی یعنی پروجیکٹ ہوتا کیا ہے، پروجیکٹ ایویلیوشن کیا ہوتی ہے، اور پھر اس کو پرسو کرنا چاہیے۔ اس کی یعنی ایک پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا، یہ آپ نے سنا ہوگا PC1 PC2 PC، یہ پلاننگ کمیشن PC اسٹینڈس فار پلاننگ کمیشن۔ پلاننگ کمیشن کے ہی فارمز ہیں مختلف۔ اب کوئی پیچھے PC4 PC5 جو ہے وہ ان کے پاس ہوتا ہے، موسٹ آف دا ٹائم نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا بنیادی طور پہ یعنی ہم ABC سے شروع کر رہے ہیں کہ ہماری اکانومی کہاں خراب ہو رہی ہے۔ وہ ABC میں سب سے پہلا جو ہمارا سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پلاننگ کمیشن کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے پروفیشنل لانے کی ضرورت ہے، اور آہستہ آہستہ پرانی جو لاٹ ہے جو بالکل فارغ بیٹھے ہوئے ہیں نا، جن کو کوئی پتہ ہے، ٹھیک ہے ان میں سے کچھ پروفیشنل ہوں گے، میں سب کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا، کچھ نہ کچھ لوگ بہتر بھی ہوں گے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ مور دین 90% بالکل ڈیڈ ووڈ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو نکال دینا چاہیے اور ان کو گولڈن ہینڈ شیک دیں، کچھ دیں، نئے پروفیشنل لوگ لگائیں، اور اس کی بنیاد پہ کوئی انڈسٹریلائزیشن ہو، کوئی اکانومی بہتر ہو۔ جب تک اکانومی بہتر نہیں ہوگی، جب تک پلاننگ کمیشن سے کام سٹارٹ نہیں ہوگا، تو ہمارا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ آج کے وی لاگ کے ساتھ حسن بے کو اجازت، اللہ حافظ۔